المؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعتہ ویحوط من ورائہ۔ ایک حدیث پاک پڑھائی گئی تو اس کا جو مقصد تھا وہ بالکل واضح ہے کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو قربت کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ دوسرے کا دکھ اپنا دکھ ہوتا ہے، دوسرے کی حفاظت اپنی حفاظت ہوتی ہے، دوسرے کی مشکل کشائی اپنی دنیا اور آخرت کی مشکلات سے خدا کی بارگاہ میں تحفظ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک تھی، پڑھائی گئی تھی، تو بچوں نے کہا کہ ترکیب بھی ہو جائے، تو میں بتائے دیتا ہوں۔ حدیث پاک کا پہلا جملہ ہے المؤمن، یہ معرفہ ہے۔ الف لام جب کسی اسم پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ نکرہ کو معرفہ بناتا ہے، اور معرفہ جو ہے مبتدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر حکم لگایا گیا ہوتا ہے، تو حکم اسی شے پر لگایا جاتا ہے جو پہلے معلوم ہو، مجہول شے پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ تو بہرحال المؤمن مبتدا ہے، اخو مضاف ہے، المؤمن مضاف الیہ ہے، اور یہ اخ جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، حالت رفع میں ہے۔ حالت رفع میں واو ماقبل مضموم ہوتا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اخو کا، ابو کا، اور ہنو کا، ہمو کے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اخو مضاف ہے، المؤمن مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر اول ہے۔ یکف فعل مضارع معروف ہے، مدہ یا مدو کے وزن پر ہے، باب نصر ینصر مضاعف ثلاثی ہے۔ یکف فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، واو ضمیر بارز نہیں، ہوا ضمیر پوشیدہ جو ہے مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، عن حرف جار ہے، ہا ضمیر مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہو جائے گا۔ ضیعتا مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، وہ حرف عطف ہے۔ یحوط قال یقول کی طرح ہے، قال یقول، یحوط تھا، یحوط، واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینے سے یحوط بن جاتا ہے۔ یحوط فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور ہوا کی ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، فعل مضارع کے فاعل ڈھونڈنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ وہ علماء نے لکھا ہے یا تو وہ صیغہ دو فعل ہوں گے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اس کا جو فاعل ہے کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے۔ تین اور صیغے ہیں، اور وہ ہے واحد مذکر حاضر، اور واحد متکلم، اور جمع متکلم۔ ان کے فاعل ڈھونڈنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، ان تینوں افعال کا فعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے، ان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر اس میں ظاہر کبھی آ بھی جائے گا تو وہ مؤکد تاکید تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فاعل ان دونوں کا، تینوں کا اندر ہوتا ہے۔ 5 صیغے چلے گئے، 14 میں سے 5 چلے جائیں تو باقی بچتے ہیں 9 جو صیغے ہیں فعل مضارع کے، ان کا جو فاعل ہوتا ہے وہ متصل ہوتا ہے، ان کا جو فاعل ہوتا ہے وہ متصل ہوتا ہے۔ 4 صیغے جو ہے وہ تثنیہ کے ہیں، اور 2 صیغے جو ہے وہ جمع مذکر غائب کے ہیں، اور ان کے ساتھ واو ہوتا ہے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا ہے، اس کے ساتھ یا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ 2 صیغے جو ہے وہ بن جائیں گے جمع مؤنث غائب حاضر کے، ان کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ بھی فاعل متصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یحوط کو فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ہوا کی ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا
فاعل ہے، من حرف جار ہے، ورائے مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہو جائے گا فعل کا، فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے خبر ثانی ہے، کس کی؟ المؤمن، المؤمن مبتدا ہے، اور اخو المؤمن اس کی خبر اول ہے، یکف عنہ ضیعتہ اور ویحوط من ورائہ اس کی خبر ثانی ہے، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔